السلام علیکم۔ عالمی منظرنامے کے ساتھ میں ہوں نعمان خان۔ ناظرین کرام، امریکہ کی ایک حماقت کی وجہ سے اب پوری دنیا اب لرز رہی ہے۔ ایران کا ایک ایسا اعلان جس نے بہت سارے ممالک کی بنیادیں ہلا دی ہیں، اگر وہ اس اعلان پر عمل کرتے ہیں تو اسے دنیا میں ایک اور بے چینی کی کیفیت بڑھے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کل ایک حماقت کر کے ایران پر ایک حملہ کیا، اس حملے کے نتیجے میں وہ بم گرائے جو کہ یقیناً ابھی دنیا میں کسی ملک پر استعمال نہیں ہوئے تھے، اور ایران وہ پہلا ملک ہے جو امریکہ کے نشانے پر بنا، اور اس کی وجوہات بھی کچھ یہی تھی چونکہ ایران اگلے چند ماہ میں یقینی طور پر جوہری طاقت بننے والا تھا۔ ان کی جوہری طاقت کو تہس نہس اور اس کو روکنے کے لیے خاص طور پر امریکہ نے پہلے اسرائیل کو استعمال کیا اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ اس کے بعد سے ایران کے ساتھ امریکہ کے حالات بھی کشیدہ ہوتے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے 2 ہفتے کا وقت مانگا اور 2 ہفتے کے بعد انہوں نے 2 دن بھی نہ لیے اور ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تباہی کتنی ہوئی، اب بہت ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بھی جوابی وار اب شروع ہو چکا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع کل خاص طور پر وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ کل ماسکو جا رہے ہیں، وہاں پر پیوٹن سے ان کی ملاقات ہے۔ اگر رشیا بھی اس جنگ میں کود پڑتا ہے، چونکہ ان کا ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے رشیا ایران کا، تو اگر رشیا ایران کا ساتھ دیتا ہے تو یقیناً یہ پھر ورلڈ وار 3 کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں باقاعدہ طور پر۔ اور دیگر ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس وقت وہ بھی امریکہ کی مذمتیں کر رہے ہیں، مگر مذمت کافی نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات یہ بھی ہو رہے ہیں کہ امریکہ نے جب یہ حملہ کیا، تقریباً 18 گھنٹے تک اس جہاز نے سفر طے کیا، وہ ہوائی سفر کیا پاکستان سے گزر کر ایران پر حملہ ہوا؟ ہندوستان میں تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کر کے ایران پر حملہ کیا۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے ڈیٹیل میں رکھنی ہے، اور ایران نے کون سا اعلان کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس دوران پاکستان روس اور چین کے ساتھ اگر کڑے ہو گئے تو ہنگامی جو معاملات ہیں وہ کیسے سنبھل جائیں گے، اور ہنگامی طور پر اس وقت کیا سچویشن بن پائے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ 18 گھنٹے کی پرواز اور 14 بنکر بیسٹر بم، ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بارے میں اب تک ہم کیا جانتے ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر بمباری کی ہے، جس کے بعد امریکہ باقاعدہ طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ جاری ہوئی، یا اس جنگ میں وہ شامل ہو گئے امریکہ۔ تو اچھا، یہ سب کچھ ویسے کیسے شروع ہوا؟ میں آپ کو ذرا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ سنیے گا۔ 13 جنوری کو اسرائیل کی جانب سے ایران میں درجنوں ایرانی جوہری اور عسکری اہداف پر اچانک حملہ ہوا تھا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے، جس کے بارے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ تھا کہ وہ جلد ہی ایٹم بم تیار کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کی جوہری عزائم پرامن ہیں۔ جوابی کارروائی میں تہران نے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ اور ڈرونز داغے، اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر فضا کے راستے حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ٹرمپ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیار رکھنے کے مخالف ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ اسرائیل کے جوہری ہتھیار ہیں، حالانکہ وہ اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے نہ ہی تردید۔ امریکہ نے حملے کہاں کیے اور کون سا اسلحہ استعمال ہوا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران میں 3 جوہری مقامات کو نشانہ بنایا جو فردو، نزن اور اصفہان میں واقع ہیں۔ فردو تہران کی جنوب میں ایک پہاڑی علاقے میں زیر زمین واقع ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ اور فرانس کو ملانے والی چینل ٹنل سے زیادہ گہرائی میں بنائی گئی ہے۔ اس گہرائی نے اسرائیل کے ہتھیاروں کی اس حد تک رسائی مشکل بنا دی تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کے بنکر بسٹر بم کے علاوہ کوئی ہتھیار اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے اتوار کو امریکی محکمہ دفاع میں بریفنگ کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا تھا، اور یہ انتہائی خفیہ مشن تھا، اور واشنگٹن میں بہت کم لوگ اس کے وقت اور معمول کے بارے میں جانتے تھے۔ ان کے مطابق صرف چند منصوبہ ساز اور اہم رہنماؤں کو اس بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ جنرل کین کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا
B-2 ऑपरेशन हमला था। अमेरिका जनरल के मुताबिक इस हमले में 75 मिसाइल और बम दागे गए हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा टुमहाक मिसाइलों के अलावा 14 ऐसे MOP बंकर बस्टर्म भी थे जिनका ऑपरेशनल इस्तेमाल पहली मर्तबा किया गया। इस अमेरिकी बम को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इसका वजन 13,000 किलोग्राम और ये फटने से पहले तकरीबन कंक्रीट में 18 मीटर और आम जमीन में 61 मीटर तक घुस सकता है। ख्याल है कि फर्दों की सुरंगें सतह जमीन से 80 से 90 मीटर नीचे है, इसलिए ये हमले कामयाब होने की हतमी जमानत नहीं है, लेकिन ये वाहिद बम है जो इसके करीब पहुंच सकता है। जनरल केन के मुताबिक इस मिशन में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे, जिन्होंने हदफ तक पहुंचने के लिए 18 घंटे की परवाज की, और ये बमबार तैयारे ईरानी एयर स्पेस में पहुंचे तो एक अमरीकी आबदोज ने 2 दर्जन से ज्यादा टुमहाक मिसाइल असफहान की जौहरी तनसीब के अहम अहदाफ पर दागे गए। उन्होंने कहा कि तमाम अहदाफ को 25 मिनट की दौरानी के दौरान निशाना बनाया गया और आखिर में एक बार फिर असफहान पर टुमहाक मिसाइल दागे गए। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान ईरान की जानिब से अमरीकी तैयारों को किसी किस्म की मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। बज़ाहिर ईरान की जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों ने हमें नहीं देखा। इनका यह भी कहना था कि मिशन के दौरान अमरीका को ऐसे किसी भी वाक़े के बारे में नहीं मालूम जिसमें अमरीकी तैयारों पर फायरिंग की गई हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि ईरान में अमरीकी हमले से क्या नुकसान हुआ है। अगरचे अमरीकी हुकाम हमलों को मुकम्मल कामयाब करार देते हुए दावे कर रहे हैं कि फर्दों की तनसीबात को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि तीनों जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से क्या नुकसान हुआ है। इतवार को सहाफियों से बात करते हुए अमरीका के वजीर दिफा का कहना था कि अमरीकी हमले में ईरानी जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई अंदाजे में यही है कि हमारा हदफ पर दुरुस्त निशाना लगाना और गोला बारूद वही गिरा जहां हम इसे निशाना लगाना चाहते थे, और इससे मतलूबा नताइज हासिल हुए। बहरहाल एग्जैक्ट क्या नुकसान हुआ अभी तक कोई मामलात नहीं है। अब आते हैं ईरान का जो रिएक्शन है। ईरान ने इस मामले को, यानी जो अमेरिका ने खास तौर पर हमला किया, इसके जवाब में उन्होंने एक अहम ऐलान कर दिया। एक समुद्री रास्ता है, अहम तरीन समुद्री रास्ता, खास तौर पर अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए, उससे यूरोप में भी, अरब ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी जो तेल के सप्लाई है वो गुजरती है, दरियाई हर्मुज। तो बेसिकली ईरान के पार्लियामेंट ने इसको बंद करने की मंजूरी दे दी। अब फर्ज करें अगर ये बंद हो जाता, ये सिर्फ अभी मंजूरी हुई है और पूरी दुनिया अब हिल चुकी है। जो प्राइसेस है ऑयल की, गैस की, वो आसमानों को छू रही है मुख्तलिफ ममालिक में। तो अगर ये वाकई बंद हो जाता है, अरब पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अरब के बहुत सारे जो तिजारती कंटेनर्स है वो इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूरोप के साथ जो एग्रीमेंट्स है, वहां पर जो तेल आते हैं, यूरोप में एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा दीगर जितने ममालिक है, पाकिस्तान खास तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ईरान का ये जो वार है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में भी कल सिक्योरिटी फोर्सेस कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया है शहबाज शरीफ डमी वजीर आजम साहब ने। हालांकि उसमें वो क्या तय करेंगे, बहरहाल पाकिस्तान, रूस और चीन किसके साथ खड़े होंगे, ये तो वैसे पाकिस्तान और अमेरिका जो है, इनके चाल को कोई नहीं समझ सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब आज की सिचुएशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और मजीद अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दीजिए नोमान खान को इजाजत। अल्लाह ने